سامعین و سامعات، رمضان المبارک سے قبل توحید سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری تھا۔ بفضل اللہ تعالی رب العالمین کے فضل و کرم سے، رب العالمین کی توفیق و عنایت سے رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا۔ توحید کے شروط پر بات چل رہی تھی اور 4 شروط پیش کیے گئے تھے، بقیہ 3 شروط باقی تھے، تو آج کے درس میں انشاءاللہ بقیہ 3 شروط پر بات کی جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے محبت کرنا اور جو چیزیں توحید کے خلاف ہے ان سے نفرت کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، جب تک وہ رب العالمین سے خالص محبت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرتا ہے تو اس کی توحید قابل قبول ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی میں اللہ رب العالمین کے احکامات آنے کے بعد ان احکامات کو مان کر کے اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ رب العالمین کے احکامات کو مان کر کے اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ رب العالمین سے سچی پکی محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی توحید قابل قبول ہے۔ اگر آپ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز کر کے کسی اور کے احکامات فرامین پر چلتے ہیں تو آپ کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید کے قبول ہونے کے لیے، توحید کے کامیاب ہونے کے لیے 5ویں شرط جو ہے وہ محبت ہے۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اور رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ان تمام لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو رب العالمین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن نہیں ہے، جو اپنے اقوال افعال میں شرع محمدی کی اتباع نہیں کرتا ہے اور رب العالمین سے محبت کے دعوے میں کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو کفار جو مشرکین اوروں کو ٹہرا کر کے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بھی رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومنین اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ جامع البیان میں کہتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ہمسر گردانتے ہیں اور ان ہمسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے ان سے جو تم محبت کر رہے ہو، تمہاری یہ محبت اہل ایمان کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہے اور مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے خالص ہے۔ منہاج السنہ میں
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادات کمال درجے کی محبت اور عاجزی کو شامل ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ سے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے کسی اور سے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ الجواب الکافی میں کہتے ہیں کوئی بھی عمل خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو اس کی اصل محبت ہے، اور دینی اعمال کی جو اصل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور دینی اقوال کی جو اصل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام وفی الکتاب العزیز والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ واجبات اسلام سے ہے، کیونکہ کتاب عزیز میں رب العالمین کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان مومنین کی جو محبت ہے اللہ سے وہ کیسی ہے؟ بڑی سخت ہے۔ مومنین جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی سخت محبت ہے، مومنین کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ اہل ایمان کا جائزہ لیں، موحدین کو دیکھیں، توحید پرستوں کو دیکھیں، ان کی ہر چیز ان سے چھینی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے چھینی نہیں جا سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان مومنین توحید پرست اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اعزہ و اقارب پر، اپنے اموال پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ دنیا وما فیہا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بڑھ کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس توحید کے قابل قبول ہونے کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ محبت ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص دلائل اس پر موجود ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، محبت میں خلوص نہیں ہے تو توحید قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پانچویں شرط تھی۔ چھٹی شرط جو ہے وہ اطاعت، تابعداری ہے۔ تابعداری کس کی ہوگی؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے، جس چیز کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرتا ہے، کسی اور کے راستے پر چلتا ہے، طریقے پر چلتا ہے، تو اس کی توحید اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید کو کامیاب بنانے کے لیے، توحید کو قابل قبول بنانے کے لیے چھٹی شرط وہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری ہے۔ اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دینا ہے، رب العالمین کے احکامات کے آگے جھک جانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص اپنے آپ کو رب العالمین کے تابع کر دے، درآں حالیہ کہ وہ پختہ طور پر شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہو، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے اور تمام کاموں کا انجام رب العالمین کی طرف ہے۔ بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ بالعروۃ الوثقیٰ سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ بحر العلوم میں کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ سے مراد بندہ اپنے تابعداری کو رب العالمین کے لیے خالص کر دے، یا اپنے عمل کو رب العالمین کے لیے خالص کر دے۔ وَهُوَ مُحْسِن وَهُوَ مُوَحِّد، وہ توحید پرست ہو، موحد ہو۔ دوسری جگہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم سب رب العالمین کی طرف رجوع کرو اور رب العالمین کی اطاعت و تابعداری میں لگے رہو، اس سے قبل کہ تم پر عذاب نازل کیا جائے، پھر کسی کی جانب سے تمہاری مدد نہ کی جائے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن و حدیث اور اجماع سے یہ بات
ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس امت پر کسی کی اطاعت کو رب العالمین نے فرض نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کتابوں میں دیکھیں شرک کے چور دروازے، تقلید کی حقیقت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے اطاعت رسول پر، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی جتنی ائمہ کرام گزرے ہیں سب کے سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا درس دیا ہے، یہی سبق پڑھا کر کے گئے ہیں۔ فقہی مذاہب کے چاروں ائمہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی کہا ہے، اپنی تقلید سے منع کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قابل قبول بنانا چاہتے ہو تو اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ آپ واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکموں کو مان کر کے انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر آپ اطاعت و فرما برداری کریں گے تو آپ کو یہ توحید فائدہ پہنچائے گی اور آپ کی توحید کامیاب ہے۔ یہ چھٹی شرط تھی۔ ساتویں اور آخری شرط جو ہے وہ قبول ہے۔ قبول کا معنی کیا ہے؟ قبول کا معنی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ماننا، قبول کرنا، اوامر و نواہی کو ماننا اور حدود کو پھلانگنا نہیں ہے۔ جو لوگ رب العالمین کے حدود کو پھلانگتے ہیں، اپنے عقل کے مطابق ہی شریعت کی چیزوں کو جان کر سمجھتے ہیں، اور اپنے من کے مطابق بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض احکامات کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ کہا سورۃ البقرہ کے اندر افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے جو قرآن مجید کے بعض احکام کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بعض احکام پر اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی رسوائی یقیناً ہوگی اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے ان لوگوں کو دوچار کیا جائے گا۔ اور مومنوں کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ سورہ نور کے اندر اللہ نے کہا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اہل ایمان کا قول یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلائیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آنے کے بعد ہم چون چرا کرنے کی بجائے ان باتوں کو مان کر ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ چون چرا کرتے ہیں تو آپ کو یہ توحید فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کو یہ توحید کیا ہے؟ فائدہ نہیں پہنچائے گی اور آپ کی یہ توحید قابل قبول نہیں ہے۔ توحید کہ جو تقاضے ہے اس کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، سرکشی اناد سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ صافات کے اندر کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون دیوانی کی بات میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دے؟ میرے بھائیوں، امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر و عناد کا شکار ہوتے ہوئے اس کلمے کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، تکبر و عناد کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس نے تکبر سے ہٹ کر کے، عناد سے ہٹ کر کے، انانیت سے ہٹ کر کے
کھلے ظرف سے قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھ کر سن کر کے ان پر عمل کرتا ہے، وہ کامیاب شخص ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ کل 7 شروط تھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے، جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، ان 7 شروط میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو یہ توحید آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کی توحید قابل قبول نہیں ہے۔ کلمہ توحید کو قابل قبول بنانا چاہتے ہو تو ان 7 شروط کو جو ذکر کیے گئے ہیں ان کو یاد کیجئے، حفظ کیجئے اور ان شروط کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔